بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں اور کروڑا درود محمد والے محمد پر۔ دیکھنے سننے والے تمامی حضرات کو سلام عرض خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کے سیاسی حالات پر ہے، سیاسی منظرنامہ ہے، اور یہ سیاسی پس منظرنامہ دن بہ دن چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آج کی ہماری خبریں کہ ثانیہ مرید کے گلے پڑ گیا ہے، گلی کی ہڈی بن گیا ہے مریم نواز کے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور مریم نواز کی چھٹی ہونے والی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہاتھ طاقتوروں نے اٹھا لیا ہے، تو اس پہ گفتگو ہوگی، وجوہات بتائی جائیں گی، اور ہم آپ کو کچھ خبریں دیں گے، کچھ بیانات دیں گے، ان نقطوں کو آپ ملائیں گے تو تصویر پوری بن جائے گی۔ میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں جو خبریں ڈائریکٹ پہنچائے، ہم ان کے بیانات واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر گفتگو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ثانیہ مرید کے گلے پڑ گیا ہے، گلے کی ہڈی بن چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر اتنا شدید عوامی رد عمل ہوا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اہل سنت جماعت بریلوی مسلک کے تمام علماء کرام اس پہ تنقید کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کوئی ایسا عالم دین نہیں یا مذہبی طبقہ نہیں جو اس وقت حکومت کو مورد الزام نہ ٹھہرا رہا ہو، اور عوامی تاثر بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ حکومت بخلا گئی ہے، وفاقی حکومت پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، طاقتور پنجاب حکومت کو اس کا ذمہ وار ٹھہرا رہی ہے۔ خواجہ آصف کا بیان موجود ہے، انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس نے کارروائی کی تھی، پنجاب صوبے کا مسئلہ سی، ان کا وہی جواب دیں گے، جبکہ طاقتور بھی کہتے ہیں پولیس نے چلائی ہے گولی۔ تو اس وقت گلے کا پھندا بنا ہوا ہے واقعہ ثانیہ مرید کے، اور یہ خوفناک دل خراش واقعہ اور ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس کا حساب موجودہ حکومت کو دینا پڑے گا، اور اس کے اثرات بہت زیادہ نیگیٹو ہوں گے۔ ریسنٹلی اس کے اثر آپ کو ابھی نظر آئیں گے کہ ریسنٹلی ابھی گزشتہ روز ہی ضمنی الیکشن ہوا ہے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کے اندر، تھا تو وہ کونسلر کا، اور 2 امیدوار لیڈیز امیدوار اس میں شریک تھیں، جن میں لبیک یا رسول اللہ کی جو امیدوار ہیں ان کو 950 ووٹ ملے ہیں وارڈ کے اندر سے، جبکہ مخالف امیدوار جو آزاد تھی ان کو آدھے سے بھی کم ووٹ ملے ہیں، جبکہ نون لیگ کا، پیپل پارٹی کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ یہ اثرات ہیں، یہاں تو پابندیاں، کریک ڈاؤن، پرچے، مار دھاڑ، لیکن لبیک یا رسول اللہ عوام میں مزید مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ عوامی رد عمل کوئی اچھا نہیں ہوگا، عوام کی طرف سے ان کا حساب کافی برا ہوگا۔ اس کے علاوہ محسن بیگ صاحب ہیں جی، بہت بڑے کالم نگار ہیں اور جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، خاصا ان کا اثر ہے
मुक़्तदरा पर भी और हुकूमत पर भी, और ताकतवर हलकों के करीब तरीन समझे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। उन्होंने बयान दिया है कि ताकतवरों ने मरियम नवाज के सर से हाथ उठा लिया है, आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। अचानक मोहसिन बेग का जो ये बयान आना कोई आम बात नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है जरूर, आपने डॉट मिलाने हैं। और मैंने बताया है कि कह रहे पंजाब हुकूमत की सिरदर्दी जो उन्होंने किया है, इसका जवाब दे। जबकि मरियम नवाज को एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि आपकी जान को खतरा है, अलर्ट किया है, और मरियम नवाज ने भी खसूसी इंतजाम किया हुआ है, ना तो वज़ीर आला हाउस जाती हैं, अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है, और वो ज़्यादातर जाती उमरा में रहती हैं खसूसी सिक्योरिटी के अंदर। अब ये नुकता भी मिलाएं, जब एजेंसियां किसी को अलर्ट करती हैं तो इसका मतलब वाकई कुछ होने वाला है। माजी में बहुत सारी मिसालें हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी एजेंसियों ने कहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप रिस्क पे हैं, और उनके साथ वाकया हो गया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ फैमिली इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो एजेंसी के साथ जिन्होंने भी राब्ते या जिनका मामला चला है वो इस चीज़ को समझते हैं। जब एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं तो यूं समझ ली 100% कुछ होने वाला है, तो उनको भी रेड अलर्ट कर दिया गया है कि बीबी तेरी जान को खतरा है। और मोहसिन बेग साहब का बयान ये समझें कि दो कड़ियां मिल गई हैं कि कुछ ना कुछ मरियम नवाज के साथ हो रहा है। मरियम नवाज इस वक्त ट्रबल में है, हॉट वाटर में इस वक्त पंजाब हुकूमत की वजीर आला। और मोहसिन बेग के बयान ही पे आगे चलते हैं कि मोहसिन बेग एक दौर में इमरान खान के बड़े करीबी थे, और इतने ताकतवर है कि उन्होंने जब उनको एक मामले में FIA वाले गिरफ्तार करने लगे तो आपको याद होगा तो उन्होंने डायरेक्ट फायर किए थे और कुछ नहीं हुआ था उनका। और जनरल आसिम मुनीर के साथ भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अब वो कह रहे हैं, अब हवाएं हैं, अफवाहें हैं कि इस वक्त मरियम नवाज वर्सेस आसिम मुनीर गेम हो रही है। मरियम नवाज कहती है कि मुझे पहले इलेक्शन लड़ाकर किसी MNA की सीट पर ज़िमनी में मुझे MNA बनाया जाए और मुझे वज़ारत उज़्मा दी जाए, शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए। जबकि आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, उनकी नवंबर में मुद्दत मुलाजमत पूरी होने वाली है। और मुक़्तदरा के लिए सबसे सूदमंद जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ हैं, कि वो तो ओके हैं, यस्सर है। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए उनका तजर्बा, उनकी राय, उनका मौक़िफ़ कि जब इन्हें कोई ओहदा मिल जाता है तो ये फैल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के साबका द्वार आपके सामने हैं, फिर वो गले पड़ जाते हैं और ये बीबी फैल जाएगी। जबकि जो शहबाज शरीफ साहब है वो उसी सीट पे उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। तो अब उनका जो खास ताकतवरों का पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं वो हैं शहबाज शरीफ। मरियम नवाज जोर लगा रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं कि मुझे बनाया जाए। अब ये भी नुकता बड़ा काबिले तवज्जो है। तो इस वजह से आसिम मुनीर या मुक़्तदरा अब थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं कि ये तो वक्त तो पहले ही मांगा देने लग गया मुर्गा, तो एक ही करेगा। उसके अलावा जी गुज़िश्ता अरसा में आपने देखा, कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज ने बड़ा स्ट्रिक्ट रवैया पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी ऑफ सिंध के लिए रवा रखा कि पंजाब मेरा है, पानी मेरा है, अंगली तोड़ दूंगी, आंखें फोड़ दूंगी। और बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी नालाम हुए, नाराज़ हुए, और उन्होंने नकवी साहब को बुलाया कराची और उनको बताया कि देखो जी, अब देखें वज़ीर आज़म
شہباز شریف ہیں، جبکہ صدر مملکت نے کن کو بلایا؟ محسن نقوی کو. پتہ ہے حکومت تو محسن نقوی کی ہے، طاقت تو ساری محسن نقوی کے پاس ہے. انہوں دسیا بھائی انہوں سمجھاؤ یہ پر بہت کھلا رہی یہ تے کام ٹھیک نہیں ہے، اسی نہیں چلیں گے. اور وہاں سے بھی طاقتوروں کو بڑی رنجش، بالکل رنجش اس رویے سے سی ایم مریم نواز کے ساتھ کافی ناراضگی طاقتوروں کی نظر آئی، اور فیصلہ ہو گیا کہ ذرا استعد نہ ہوں ہاتھ چک لیجیے. اب جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی گروپنگ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سانحہ مرید کے اندر ایک گروپ نے سپورٹ کی. اچھا، ایک گروپ مریم نواز کی سپورٹ کر رہا ہے، ایک گروپ آرمی چیف کی سپورٹ کر رہا ہے. اب ان کے نام لینا مناسب نہیں، تو ظاہر جو طاقتور ہوگا، جو بڑا گروپ ہوگا وہی ہوگا. لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مریم نواز کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کا ہاتھ کیا جائے کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اسی کی ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ ایک ایڈ اور کر چوں، گزشتہ روز سابق نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی صاحب جو نواز گروپ کے ہیں، شہباز گروپ کے نہیں، ان کے مابین ایک شو کے اندر کافی تکرار بحث ہو گئی وہ گندم کے سکینڈل کے حوالے سے. اور اب جوڑتے جائیے، اب ان کا بیان ہے، آن ریکارڈ ہے کہ وہ آپ کی نگران حکومت میں گندم لی گئی تھی، اور جو سارا الزام کاکڑ صاحب پر. کاکڑ صاحب کہنے لگے اپنی زبان کو لگام دو، میں نے زبان کھولی تو بڑا کچھ ہو جائے گا. تم 47 فارم کی پیداوار ہو. اب جس کی ارینج کے اندر، جس کی نگرانی میں 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، وہی ہستی کہہ رہی ہے کہ تم 47 فارم کی پیداوار ہو. اس کا مطلب محسن نقوی ہو، کاکڑ صاحب ہو، فیصل واڈا ہو، کس کے آدمی، سب کو پتا ہے ان کی پارٹی کون سی ہے. اب وہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ناراضگی موجود ہے نواز گروپ کے ساتھ، کچھ نہ کچھ معاملات کڑوے تلخ ہیں. اس لیے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ تم فارم 47 کی پیداوار، تمہاری جیت اپنی نہیں ہے، اس ساڑی بلی سانو میں آؤں، ساڑی بلی سانو میں آؤں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مریم نواز ان ٹربل، مسلم لیگ نواز ان ٹربل. اب آگے الیکشن 8 فروری 2024 میں جو ہوا، اس سے پہلے ایک وہ لندن پلان، ایک منصوبہ تیار ہوا تھا کہ حکومت بنے گی دونوں مین پارٹیوں کی، کولیشن ساری ہوگی، آدھی مدت مسلم لیگ نواز کا وزیر اعظم، اور اگلے والی ٹرم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. اور حکومت بن گئی، شہباز شریف پی ایم بن گئے. لیکن ابھی 1.5 ہی گزرا تھا، بلکہ 2 سال ہونے والے ہیں، اور مریم نواز اور نواز شریف گروپ نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ اینو ہٹاؤ تو مریم نواز نے بناؤ، مریم نواز کو وزیر اعظم بناؤ. مریم نواز نے بڑے کام بھی کیے، اور گلی محلہ کوئی ایسی جگہ نہیں، دکان بازار، مطلب ٹریکٹر ٹرالی گاڑیاں، میونسپل کمیٹی کی جناب گاڑیاں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مریم نواز کی تصویریں نہ ہوں، اشتہارات نہ ہوں. اور اپنی طرف سے وزیر اعظم ڈکلیئر انہوں نے کر دیا، جبکہ فارمولہ کچھ اور تھا، پلان کچھ اور تھا. اس کا بھی غصہ، رنج، ناراضگی طاقتوروں کو ہے کہ ایسی مکایا کسی سے کرتے کی پہ، اور پیپلز پارٹی بھی نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار وہ شکایت کرتے ہیں. اور اس معاملے کے بعد، سانحہ امید کے بعد تو مزید نفرتیں بڑھی ہیں، فاصلے بڑے ہیں، ناراضگیاں بڑھی ہیں.
خصوصاً اب کشمیر دیکھ لیں، اپنا مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اب وہاں کا وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے، یہاں تک چینج ہی نہیں ہو رہا، عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہونے والی ہے۔ خود ممبر کشمیر اسمبلی کے مسلم لیگ نواز کے انہوں نے علیحدگی کا مسلم لیگ نواز سے اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا امیدوار آئے یا کوئی بھی آئے، عدم اعتماد میں ہم جو موجودہ وزیر اعظم جو نون لیگ کا اس کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز انٹرپل اور طاقتور نے وہ جو چھتری دی تھی نا تھوڑی سی سرکا لی ہے، وہ چھاں تھوڑی سی کٹ ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو اور بلوچستان کے زیادہ تر جیتتے ہوئی نے جڑے وڈے گھروں ہاں کرا کے آن تو اتوں دے ممبرز جڑے ہیں وہ اپنے امیدوار نون لیگی کے امیدوار کے مخالفت کر رہے ہیں، تو سمجھ آ گیا نا کہ کام تھوڑا جا کی کہندے ہیں پہ گیا جی، گل ود گئی ہے مختاریا۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب کے اندر ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے، کافی عرصہ سے یہ اڑے ہوئے تھے، تو ابھی پنجاب حکومت نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شرط یہ لگائی کہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہوگا بلدیات کا۔ کیوں جی؟ تہاڈی اکثریت ہے اسمبلی میں، آپ کی جناب وفاق میں پنجاب میں حکومت ہے، اور آپ آنے والی اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہی ہیں وزیر اعظم، تو شیر کے نشان پہ کیوں نہیں لڑا رہے؟ جماعتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ پتہ انہوں سب نو پتہ ہے۔ پہلی بات تو امیدوار نہیں ملیں گے مسلم لیگ نون کو، اگر وہ ٹکٹ بھی دے دیں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے، یہ ڈیرہ غازی خان والا الیکشن سے آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے محترمہ کا ارادہ ہے کہ غیر جماعتی ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ اس میں بھی کوئی معاملات الیکشن کمیشنر میں اڑا دیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا سمجھ آتا آپ کو کہ مریم نواز ان ٹربل، مریم نواز کو اتنے مزے میں نہیں ہے، ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے ہاٹ واٹر میں ہے نون لیگ، اور کوئی کھچڑی پک رہی ہے نون لیگ مسلم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، خصوصاً نواز گروپ کے۔ اب سعد رضوی کی خبر بہت آ رہی، یہاں ہے وہاں ہے، کئی ٹائم کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور مولانا خادم حسین رضوی کے مزار کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بڑے یہ بیان آ چکے ہیں، بڑی خبریں آ چکی ہیں، جو اٹک کبھی راجن پور اور ان کو بلڈوز کیا جائے گا، لیکن گزشتہ روز وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری صاحبہ نے کہا نہیں، ان کے مزار کو نہیں ہٹایا جائے گا، وہی ہوگا، تردید کر دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان بوجھ کے خبریں چلائی گئی ان کی شہادت کی، اور پہلے ٹی ایل پی کے خلاف پوری کمپین چلائی، اور اس کے بعد ان کی جناب شہادت کی، ان کی گرفتاری کی، اور جناب وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں جی، اور اس وقت کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا ہجوم، 20-25 ہزار پولیس والے، ایجنسیاں، اور اتنوں کے اندر سے وہ جناب موٹر سائیکل پہ کشمیر پہنچ گئے، سب کو پتا ہے کس کے پاس ہیں، اور ان کو جناب وہ جو گھر پہ چھاپا، اور جو 2800 کے 3800 ان کے جناب وہ بینک اکاؤنٹس، اور وہ جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں سب پکڑ، یہ سب خبریں چلوائی گئی، یہ سب خبریں دکھائیں گی سعد رضوی صاحب، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، بین ہو جائے گا، آپ پہ پرچے ہوں گے، اور ساتھ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جو مقبرہ ہے ان کو بلڈوز کرنے کا، شفٹ کرنے کا بھی بھی ہوئے گا، یعنی سعد رضوی اور انس رضوی برادران کو مروڑنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تھوڑا سا اس معاملے میں جھکاؤ کا تاثر دیں، اور تھوڑا سا پریشر میں ڈالیں ان کو، اور پھر اپنی مرضی کی معاملات کریں، اور اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ تو یہ باتیں اس وجہ سے خبریں خود لیک کی گئی، اور کی کنوں نے؟ جن کے پاس اختیارات ہیں، اختیار کل ہیں جن کے پاس، آپ کو پتا ہے۔ تو اس وقت بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبریں عام ہیں، یہ افواہ بڑی زوردار ہے کہ اس وقت وہ کسی ایجنسی کی تحویل میں ہے، اور ویڈیو کلپ جو دکھائی گئی تھی جس میں موٹر سائیکل پہ زخمی دکھائے گئے تھے،
اس میں تو ایک ہسپتال میں جاتے ہوئے دکھائے گئے تھے. ہمیں پتا تھا, ایجنسی کو کیوں نہیں پتا؟ کیوں؟ اب یہ پنجاب حکومت کا اپنے دعوے سے ہٹ جانا کہ ان کو راجن پور شفٹ کریں گے, ان کو جناب چکوال شفٹ کریں گے, ان کو بلڈوز کر دیں گے, وہ جی درخواستیں آ گئی پولیس کی طرف سے, ان کا جب اجتماع وہ اس ہوتا ہے تو یہ یہاں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. اب جی اس بھی وہی ہوگا, اور ان کے مزار کو بھی ہم سمجھتے ہیں عقیدت کی جگہ ہے, ایسے کام خراب ہو جائے گا. تو یعنی وہ اپنا واپس لے لیا, جو پیچھے ہٹ گئی ہے اپنے دعوے سے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مریم نواز ربل مریم نواز کیا ہے, پھنس چکی ہیں, اور یہ ثانیہ مرید کے ان کے گلے پڑ چکی.